الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، درس قرآن .com کی طرف سے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے مدر ڈے کے حوالے سے۔ مدر ڈے یعنی ماں کا دن، جو پوری دنیا میں آج منایا جاتا ہے، اور یہ دنیا کے اندر ماں کے مقام اور مرتبے کو لوگ اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ماں کا مقام کتنا ہے، ماں کا مرتبہ کتنا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک دن دنیا میں مقرر کیا ہے جسے مدر ڈے کہتے ہیں۔ ماں کے عزت میں، ماں کے احترام میں، ماں کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ پوری انسانیت اس کو تسلیم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے دن کو منایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اس حوالے سے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے اور ماں کے حقوق کیا ہے، والدین ان کے ساتھ بچوں کو کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کے ہمارے اوپر اتنے حقوق ہے، کسی ایک دن ان کو ہم گفٹ دے اور ان کے لیے تحفے تحائف لے جائے، یہ اچھی بات ہے کہ ماں باپ کو گفٹ دیتے ہیں، ماں باپ کو تحفے تحائف لے جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کا حق اتنا ہے کہ ساری زندگی بھی اگر ماں باپ کی خدمت کی جائے تو ان کا حق ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کے، والدین کے 5 حقوق بیان کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کے حق کے بارے میں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے جو بندوں پر ہے۔ اور اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کو ذکر کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا پہلا حق یہ ہے، پہلا حکم یہ دیا۔ پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہو، یعنی ان کی کوئی بات سن کر تم اپنی زبان سے اف تک کا لفظ ادا مت کرو۔ ناگواری کا اظہار، اس کے لیے سب سے کمتر لفظ جو دنیا میں ہے وہ اف کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لفظ بھی تم نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکو مت، اس کی بھی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ اور ادب کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے سامنے پست رہو، ان کے سامنے جھکے رہو، ان کا ادب اور احترام کرو۔ اور آخر میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اے اللہ
میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری تربیت کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حقوق ذکر کیے، ہمیں احکامات دیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اپنی والدہ سے کہتے تھے السلام علیکی، اے میری والدہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو ان کی والدہ جواب میں کہتی تھی کہ وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اے اللہ میری والدہ پر رحم فرما جیسے میری والدہ نے بچپن میں میری تربیت کی ہے۔ تو ان کی والدہ ان کو جواب میں کہتی تھی کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے جیسے تو نے بڑے ہو کر میری خدمت کی ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کس طرح پیار محبت سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ساری زندگی بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے اور ان کی خدمت کرے تب بھی ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان کے اندر، حضرت لقمان حکیم کی وصیتوں کو ذکر کیا اور وہاں یہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے ان کے والدین کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے اسے نصیحت کی ہے۔ اور والدہ کا جو مقام ہے، والدہ نے جو تکلیفیں اپنے بچوں کے لیے اٹھائی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا حملتہ امہ وہنن علی وہنن، دکھ پر دکھ جھیل کر، دکھ پر دکھ اٹھا کر والدہ نے اسے اپنے حمل میں رکھا، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیفیں جھیلتی ہے، دکھ اٹھاتی ہے، اور بچے کی ولادت ہوتی ہے، پھر اس کی پرورش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ یاد رکھو تم اپنے سامنے کہ ہمارے والدین نے، اور خاص طور پر جو ماں ہے، اس نے اپنے بچوں کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اب ایک واقعہ نقل کیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے سامنے، اور ایک شخص جو یمن سے آیا تھا اور اس کی والدہ معذور تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، اس نے کندھے پہ والدہ کو بٹھایا ہوا تھا اور طواف کرا رہا تھا۔ اور پھر طواف کرانے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اب یمن سے اپنی والدہ کو لایا ہوں حج کرانے کے لیے کندھے پر بٹھا کر، اور یہ چل پھر نہیں سکتی میری والدہ، اور میں نے اسے پورا حج کرایا اس طرح کندھے پر بٹھا کر، اور اسی طرح میں کندھے پر بٹھا کر اسے یہ طواف کرا رہا ہوں، حج کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر تم ساری زندگی بھی اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھائے اس طرح چلتے رہو، ان کو اٹھائے پھرتے رہو، تو تمہاری والدہ نے تمہاری پیدائش میں جو درد ذہ ہوا تھا اس میں ایک مرتبہ جو ایک آہ ان کی زبان سے ان کے منہ سے نکلی تھی، اس آہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے والدین کے بڑے حقوق ہیں۔ ہاں، اور والدین کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ماں کے حقوق کی طرف جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایک شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون حقدار ہے؟ فرمایا تمہارے والد۔ تو والدہ کے بڑے حقوق ہیں، اور والدین کے حقوق وہ یہ ہے کہ جو قرآن نے ہمیں سکھائے ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہے، والدین کا ادب ہو، احترام ہو، حسن سلوک ہو، ان کی خدمت ہو، وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو ان کا سہارا بنے، اور اگر وہ مالی طور پر کمزور ہو تو ان کی مالی مدد کرے، ان سے دعائیں لے۔ میں آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں بھی
اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں ہمیشہ، کچھ لوگ یہ سوال کرتے جی والدین زندہ ہے تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن والدین فوت ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو میں دو باتیں ان سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے، اگر زندہ ہے اللہ ان کو لمبی عمر دے، ان کا سایہ آپ کے سروں پر قائم رکھے، اور اگر وہ دنیا سے فوت ہو گئے آپ پھر بھی ان کے لیے ان کی خدمت کر سکتے ہیں اس طریقے پر۔ یہ دو کام عادت بنا لیں، ایک یہ کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو جب آخر میں سلام سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دیگر دعائیں پڑھتے ہیں، یہ دعا عادت بنا لے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اس میں والدین کی مغفرت کی دعا ہے، جب یہ دعا آپ ہر نماز میں تحیات کے بعد پڑھیں گے تو آپ کے والدین کو آپ یاد رکھیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ ایک یہ عادت بنا لیں۔ دوسری عادت ہمیں یہ بنانی چاہیے، کم از کم اگر ہم اور کچھ نہ ہو سکے 3 مرتبہ سورہ اخلاص دن میں، قل هو اللہ احد، روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، یعنی اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ قرآن سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن کے برابر جو ثواب ہوگا وہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کم از کم سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر والدین کے لیے صالح ثواب کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، اور زندہ ہے تو ان کی خوب خدمت کرے اور ان سے دعائیں لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کی، والدین کی جناب کیا ہے جب سہارا بننے کی، جب وہ بوڑھے ہو جائے، بڑی عمر تک پہنچ جائے، خدمت کرنے کی، سہارا بننے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔